باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک کا ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم وچ مختلف انداز وچ احکامات الہی دسے گئے، کدھر کسی سابقہ نبی دا واقعہ موجود ہے اودے وچ بھی ساڈے واسطے کوئی حکم ہے، کدھر نبی اپنی بیوی نال گل کردا ہے وہ بھی مکالمہ قرآن چ موجود ہے، کتے نبی اپنی امت نال گل کردا ہے کوئی نبی وہ بھی مکالمہ قرآن چ موجود ہے، کتے اللہ پاک شیطان نال گل کردا ہے وہ بھی مکالمہ قرآن چ موجود ہے، کتے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پراواں نال گل کردے ہیں وہ لفظ بھی قرآن چ موجود ہے، کدھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی قوم نال گل کردے ہیں۔ یہ سارے مکالمے قرآن چ موجود نے اور سارے ساڈی ہدایت واسطے۔ میرے محترم سامعین، جڑا حکم میں جناب دے سامنے آج پڑھے ہے ہن، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہ مطلب دو چیزاں ہو گئی ہیں، ایک سچے ایک صاحبان ایمان۔ یہ مطلب پہلے تے بندے نو صاحب ایمان ہونا چاہیے تے صاحب ایمان ہون دی پھر اس ثبوت دے طور تے او دا حق ہے کہ سچے دا ساتھ دے۔ صاحب ایمان ہونا پہلے ضروری ہے، پھر سچے دا ساتھ اس دے کے ثابت کرنا ہے کہ میں واقعی صاحب ایمان۔ پہلی گل تو کہ سچیاں نو کسے بے ایمان دے ساتھ دی لوڑ بھی کوئی، جڑے سچے نے انہاں نو کسے بے ایمان دے ساتھ دی ضرورت نہیں۔ پہلی گل تو صاحب ایمان ہر مسلمان اپنے آپ نو الحمدللہ اہل سنت ہے، شیعہ دیوبندی اہل حدیث ہے، ہر بندہ اپنے نو صاحب ایمان سمجھدا الحمدللہ۔ اور اساں تے کدی بھی کسے نو کافر نہیں آکھا، سب نو مسلمان قرار دینے ہیں۔ ایمان میرا خالق جاندا ہے، بہرحال ایمان والے دا حق ہے کہ وہ سچے دا ساتھ دے گا۔ اور ساتھ تے وہ دے گا جنہوں سچے دا پتہ ہوئے پہلے، سچے دا پتہ ہوئے گا تو سچے دا ساتھ دے گا۔ اچھا سچے دا ساتھ دین وچ نا جی اینا وڈا حکم ہے، نماز اللہ دا حکم ہے، قبلہ روزہ اللہ دا حکم ہے، حج اللہ دا حکم ہے، نیکی اللہ دا حکم ہے، یتیم دی مدد کرنا، بیوہ دی مدد، یہ سارے اللہ دے احکامات میں۔ لیکن یہ جڑا نا سچے دا ساتھ دین والا حکم، یہ کوئی ایڈا اہمیت دا حامل ہے سچے دا ساتھ دینا کہ وڈیاں وڈیاں کراں دے لوگ سچے دا ساتھ چھڑ کے جہنم میں ٹر گئے اور بڑے بڑیاں پیڑیاں کراں دے لوگ سچے دا ساتھ دے کے جنت ٹر۔ دو بندے نو نیند ہوندی ہے، زیادہ تو زیادہ نہیں، بندے صرف دو نے، ایک ادھر ہے تے ایک ادھر ہے۔ درود پڑھو ایک ویسے اللہم صلی علی محمد۔ میں محسوس کیتا ہے وہ اصل چ خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑدا نا تے تواڈے چوں کوئی دو ترے بندے ہنگڑا گیا تے خیر صلی اللہ تے جو میں ہنگڑا گیا تے سارا کچھ گیا، سارا فضول ہو گیا۔ اس واسطے اللہ جناب علیہ وسلم میرے محترم سامعین، میں کرنا سچے دا ساتھ دینا کڈی اہمیت دا حامل ہے۔ سورہ مبارکہ تحریم 28ویں پارے اللہ نے دو بیبیاں دا ذکر کیتا ہے اور دوویں وہ علیہ السلام بندیاں دیاں بیویاں سن، علیہ السلام بندیاں دیاں، ایک نوح علیہ السلام دی زوجہ اہلیہ اور ایک لوط علیہ السلام دی زوجہ انہاں دی اہلیہ۔ بی بی دا شوہر صرف بینک دا مینیجر ہوئے نا تو بینکنگوں لنگ دی اشارے کر دیا، ایتھے لگا جے ایتھے لگا جے، مان ہوندا نا، فخر ہوندا نا یار۔ ماسٹر لگا ہوئے کس بیوی دا شوہر تو سکول کو لنگے تو دس دیئے پہ تھے۔ یہ مطلب ہے کہ جس بی بی دا شوہر ٹیچر ہوئے، مینیجر ہوئے، یار وہ دوجیاں بیبیاں چوں ایتھے ہو کے ٹر دیئے تے جدہ بندہ نبی ہوئے، میرا خیال ہے فخر دی گلتے ہے نا جی۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسا نجی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام جیسا نجی اللہ نبی، اتنا برگزیدہ نبی جس اللہ واسطے پوری زندگی پتھر اٹھا دینے، یقین کرو علیہ السلام دی بیوی ہے، نوح علیہ السلام دی بیوی، ایک قرآن کہہ رہا جہنم ہے۔ سورہ تحریم 28 پارہ ہے، میرے مولانا بیکھو اس طرح اللہ سٹی ہے، میں تری نہ سٹی۔ اچھا دوجی حضرت لوط وہ بھی علیہ السلام دی بیوی
تے او بھی جہنم اچھے دوہاں واسطے لفظ ایک کیے خاناتہما اللہ فرماندہ ان دونوں نے خیانت کی تھی ان دونوں نے ٹھائیاں پا رہا ہے سورہ تحریم ہے جی آرام نہ بے کے کار پڑھ لینا ان دونوں بیبیوں نے خیانت کی تھی کوئی عالم دین دس سکتا ہے ایک وہ کمیٹی کھا گئی ہیں سن کٹھی کر کے کی خیانت کی تھی سنے دودھ چ پانی پاندیاں سن چاول ٹوٹے دے پیسے پورے لیندیاں سن تے ٹوٹا دے چھڑ دیاں سن آخر بے ایمانیاں اس قسم دی خیانتاں ہوندیاں نے اور بیبیاں دیا خیانتیں آئی ہوندیاں نے دودھ چ پانی پا دیتا پورے پیسے چوڑاں دے لے کے تے ٹوٹا دے چھڑیا یا ٹوٹا لا کے دے چھڑیا کس وقت کمیٹی لے کے گئے پیچھے ہو گئیاں انہاں دعا کی کیتا سی قرآن تے میرا ہاتھ ہے میں با وضو کھڑا تواڈی ایس مسجد نماز پڑھ کے تواڈے سامنے کھلوتا انہاں دعا ایک ہی خیانت کیتی سی لیکن پڑھی انہیں بھی ہے اصل گل پتہ کی ہے جی بچہ تانوں بھی پتہ لگ جائے گا یہ جڑی بیوی بندے دا ساتھ چھڑ دے نا وہ بندہ پاویں کڈا معتبر ہوے نا انہوں نقصان بڑا ہوتا تسی پاویں بیبیاں نو کچھ سمجھو یا نہ سمجھو یقین کرو اس ساتھ چھڑ دینا تے بندے نو بڑا فرق پیندا جی اچھا یہ مسور ہوندی ہے نا جی زوجہ یہ ایڈی بڑی عزت ہوندی ہے تسی تانوں پیاس لگی ہے سامنے گھر ہے تہاں پانی پینا چاہندے ہو تسی کھڑکان لگیا ڈردے ہو کہ جے کھڑکایا میں بوا تے باہر کوئی بی بی آ کے کہا کی آ کون تو تو میرے پلے کی رہے گا یہ نال تواڈی زوجہ ہو گئے نا وہ جڑے گھر مرضی اندر وڑ جاتے آپ ہی آگ چڑھے آ جاؤ وہ نہیں ٹھیک ہے جی آ جاؤ بھین جی یہ کون جی میرا شوہر ہے آ جاؤ بھائی جی تسی بھی آ جاؤ ہے نا عزت جدوں یہ ساتھ چھڑ دی ہے نا بی بی بڑے بڑے معتبر بندیاں دے فرق پہ جاندہ میں یہ نہیں آندا اپنے تے پلے کھ نہیں رہندا پلے تے نوح دے سب کچھ رہ گیا پلے تے حضرت لوط دے سب کچھ رہ گیا فرق کنا پیندا ہے وہ تانوں میں دسنا ایتھے میں تقریر پہ کرنا قرآن میرے کول ہے ڈیرے تے میں پہلی باری آیا تے پھر ظاہر ہے میں چنگا ہی بندہ تواڈے سامنے بھلا مانس بندہ میں پاویں کڈی ٹکا کے گل کراں نا پاویں کڈی ٹکا کے آیت بھی ٹھیک پڑھاں ترجمہ بھی ٹھیک کراں تشریح بھی ٹھیک کراں اہل سنت بھی آکھن ٹھیک ہے شیعہ بھی آکھن ٹھیک ہے مثلا میں بڑی کامیاب تقریر کراں ایتھے میری جنانی کھلو کے آکھے نا جاننی ہے جو کو جائیں تو میرا خیال ہے میری تقریر ساری اٹھ پٹ جانی ہے میرے سارے دلائل دے بھائی میرے جنہیں میں دلائل دیتے ہونے نے آج ساریاں پہنا جڑیاں بیٹھیاں نے تیاں یہ نہیں ہاتھ ملن لگ پڑا ایتھوں شروع ہوندیاں نے پہن مولوی تو بڑا بڑیا سی کھورے گھر کڈا کو ظالم ہے نا یہ مطلب ہے یہ سارا کام خراب کیوں نے کیتا اہلیہ نے لو جی یہ دو نبی بڑے معتبر نبی سن جدوں حضرت نوح تبلیغ کر کے کچھ بندے کو دو چار صدق کر دے سننا تو بیوی باہر نکل کے آندی سی جاننی ہے جو کچھ ہے یہ بڑا انہاں نقصان کیتا جے سچے دا ساتھ چھڑیا نے تے علیہ السلامہ دیاں بیویاں جہنم میں حضرت نوح دا بیٹا بھی جہنم میں نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں حضرت نوح نے سفارش کیتی سی میرا بیٹا چھڑ دے اللہ نے ایڈی وڈی دھمکی دیتی ہے میں تو دا ترجمہ کر کے بھی پریشان ہو جانا اللہ فرمایا نوح جڑا ایو جیاں دی سفارش کرے نا وہ جاہل ہو جاندہ ہی تو میرا عالم نبی ہے یہ دے پیچھے نہ آئی میں نو بخشنا کوئی نہیں خدا دی میں نو قسم ہے سچے ساتھ چھڑے ہے سچے دا تے بیٹا سکے نبی دا سگا بیٹا وہ بھی جہنم میں چھے تے نبیاں دوں دیاں بیویاں وہ بھی جہنم میں چھے میرا خیال ہے اگر قرآن کرانچ موجود ہے تے کم سے کم سوچ کے قبر جانا چاہیتا ہے کہ جو سچے دا ساتھ چھڑیا ہوئے علیہ السلامہ دا رشتہ دار نہیں بچ دے رضی اللہ دا رشتہ دار کہنے پاس جا سچے دا ساتھ نہیں چھڑنا اچھا جی ایک اور مثال دینا مہربانی قبلہ ایک اور مثال عرض کر دینا دوجی مثال ہے وہ بھی سورہ مبارکہ تحریم ہے 28 پارچ آنکھوں تو میں آیت مجیدہ پڑھ دینا یہ 28ویں پارہ ہے سورہ مبارکہ تحریم ہے خالق کائنات نے دوسری مثال دیتی ہے اللہ فرماتا وَسَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کے لیے بھی ہم نے مثالیں رکھی ہیں تو میں کافراں واسطے نشانیاں رکھی ہیں نا وہ لوط علیہ السلام دی بیوی تے نوح علیہ السلام دی بیوی وہ تے اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کافروا وہ تے کافراں واسطے نشانیاں نے تے مومنہ واسطے کی ہے اللہ فرماتا ہے مومنہ واسطے نم امرات فرعون مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی نشانی ہم نے رکھی
وہ ویکھو کڈیاں چنگیاں بندیاں دیاں بیویاں سن تے جہنم میں ٹر گئیاں تے اے کون ہے؟ اللہ فرماتا اس قالت رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی ونجنی من فرعون وعملہ، وہ روز آسیہ اپنے رب کو کہتی تھی اس ظالم سے مجھے نجات دے، اس ظالم سے مجھے نجات دے اور جنت میں میرا گھر بنا۔ عندک بیتن فی الجنتی، اللہ جنت چ میرا گھر بنا۔ کوئی چنگا کام کیتا ہوئے تو پھر ہی اللہ نو آکھیدا مینوں جنت دے، کہ کسی دی جوتی بندہ پا کے ٹر جاتا ہے کہ اللہ مینوں جنت دے، کسی دی موٹر کھول کے بندہ آکھے اللہ میرا دھیان رکھی میں جنت جانا۔ وہ یار چنگا کام کریدا ہے۔ علماء قرآن ہاتھ چ لے کے میرے آنگوں دسن اس کیڑا چنگا کام کیتا سی جڑی جنت دی طلبگار ہو گئی؟ تے ہے کون ہے؟ فرعون دی بیوی، فرعون دی بیوی۔ اے دا عمل تو سن کی جدی وجہ تو اللہ فرماتا جنت سے گھر بنا دیاں گا، کیوں نہ بنا دیاں گا؟ اللہ فرمایا میں جاننا تو دے قابل نہیں، تو تیرے قابل نہیں۔ ایتھے کچھ عرصہ حوصلے نال گزار، ایک معصوم آ رہا ہے انہوں گود چاہی دیئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایتھے آ رہے نے، اے فرعون جیسے دے کارج تیری ڈیوٹی اس واسطے لائی ہے کہ جتھے معصوم ہونا ہوئے نا اگے گود پہلے کوئی اچھے بندے دی چاہی دیئے۔ اللہ بھئی مانا دیا گودا جی کتھے ہو جائے کالدہ جے حد مو گئی ہے جس موسیٰ دے آن تو پہلا فرعون دے کار بھی ایک مومنہ بی بی رکھی سی، اس رسول نو ابو طالب دی چوڑی چے رکھنا سوچیا ہی نہیں بندہ ایماندار ہے یا نہیں۔ یار اللہ دی حکمت ویکھو نا، اللہ پاک نے آکھیا آسیہ ایتھے دن گزار، ایتھے آئے گا میرا معصوم نبی، تو آکھیں گی تے چھڑے گا، تو آکھیں گی دودھ دا انتظام میں کر لگا، دودھ دی ماں ہی پہ آئے گی۔ جدو میں کسے دائی نو پینی نہیں، کسے دائی دا دودھ نو پینی نہیں دینا، پیے گا اپنی ماں دا، تو چوڑی دینی ہے تے دی مدد کرنی ہے۔ ایک کوئی گل ہے جی، حضرت عیسیٰ دی، حضرت آسیہ دی کوئی تہجد ثابت کرے، اعتکاف ثابت کرے، تسبیح نماز ثابت کرے، او دا کو جمعہ نفل ثابت کرے، قرآن دی قسم فرعون جیسے بدبخت دی بیوی جنت چ اپنا گھر بنوا گئی ہے، موسیٰ جیسے سچے دا ساتھ دے۔ مہربانی کے بلا اے دا مطلب ہے پیڑیاں کران دے لوگ بھی سچے دا ساتھ دے کے اللہ نو راضی کر کے جنت چ گئے نے، تے بڑیاں کران دے لوگ بھی سچے دا ساتھ چھڑ کے جہنم چ گئے نے۔ ہن کی صلاح کیتی جائے؟ ہن سچے پڑھیے، پھر سچے پڑھیے جی قرآن چو۔ میں دو مکالمے توڑے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس آج دی اس علی بات اس یا علی آج دی اس مجلس پاک چ میرے محترم سامعین، میں ایک صدیق پڑھن لگا، ایک صدیقہ پڑھن، ایک سچا ایک سچی، ایک سچا بندہ بڑے نے، سارا قرآن بڑے جو سچے نے، لیکن جنہیں کو مجلس میں پڑھنا چاہنا اس گھنٹے دے اندر اندر میں 15 منٹ ہو گئے یہ دے بچے ایک سچا پڑھن لگا، ایک سچی پڑھن لگا، تے جنہوں دووے تسا دھیان نال سن لے، پھر میں مصطفیٰ دے کروں ایک قافلہ بکھاواں گا جیتے 4 سچے ہونگے تو ایک سچی ہے۔ جی مہربانی کرو، سارے بندے پہنچ گئے آخر تک۔ یہ مکالمہ ہے سورہ مبارکہ مریم میں، اس سچے دا نام قرآن چ موجود ہے۔ اللہ فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے حبیب اس کتاب میں تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ فرماتا انہو کانا صدیقا نبیہ، وہ سچا نبی تھا، وہ سچا پیغمبر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نا، اچھا ہر نبی سچا ہے، لیکن اللہ نے ساڑھے نا نصاب بنایا ہے، یہ سمجھان واسطے دسیا ہے کہ اگر ایک واقعہ آ رہا ہے، مکالمہ آ رہا ہے، مکالمہ آنے دو آپس گفتگو کرن تے قبلہ انہوں مکالمہ آنے یہ مکالمہ ہے کدا کدا حضرت ابراہیم دا تے حضرت ابراہیم دے چاچے دا، چاچا بہت بناندہ بھی سی، بیچدہ بھی سی، تے ابراہیم دے خلاف سی، ابراہیم دے خلاف سن، ابراہیم دے خلاف سن۔ یہ اگر تسی آکھو تے میں ایک آیت مجیدہ نال یہ بھی دس دیاں، یہ سورہ مبارکہ توبہ دی ایک آیت مجیدہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے بڑا لحاظ کیتا ہے حضرت ابراہیم نے ادا، کیونکہ چاچا سی تے پالیا بھی ساسو، ویسے نا حضرت ابراہیم دے والد دا تارخ ہے، تارخ ہے نا تارخ ہے، یہ چاچا سی، یہ دا نا آزر ہے۔ شیعہ تے سارے متفق نے کہ یہ باپ نہیں سی، چاچا سی،
عربی اچ ابا دادے نو بھی آکھا جاندہ ہے، چاچے نو بھی آکھا جاندہ ہے تے ابے نو بھی آکھا جاندہ ہے. تسی دادے نو بھی ابا جان کہہ سکتے ہو، چاچا جان نو بھی ابا جان کہہ سکتے ہو. قرآن دی آیتاں موجود ہیں، وہ میں دس سکنا. سورہ بقرہ انہوں کچھ لوگ دل کردہ انہوں دا بھی انہوں ایک کوئی بندہ ثابت کریے. تعارف بھی ہوئی سی تے آذر بھی ہوئی سی. ایسا نہیں. پیغمبر دا جڑا نسب ہے نا، نسب باپ دا باپ، باپ دا باپ، باپ دا باپ، آدم تک وچ مشرک کوئی نہیں. حضور دے شجرہ نسب وچ نبی پاک دے والد گرامی، انہوں دے والد گرامی، انہوں دے والد گرامی، انہوں دا دادا پردادا اسماعیل ابراہیم، انہوں دا والد آدم تک وچ مشرک کوئی. یہ گل ذہن چ رکھنا. یہ چچا سی حضرت ابراہیم دا. وہ تے علماء نے کچھ بحث کیتی، کچھ بندیاں نے انہوں باپ ثابت کرنے دی کوشش کیتی ہے. وہ بھی انہاں ثابت کرنے دی کوشش کیتی ہے جنہاں حضرت علی دے پیو نو کافر آکھنا سی. انہوں نے بندیاں پوچھنا سی کہ ایڈیاں ڈیاں وڈیاں بندیاں دے لوگ پیو کافر کیویں ہو جاندے نے. انہاں پھر مثال رکھی ہے کہ ابراہیم دا ہو سکدا تے علی نو کی. تساں توجہ نہیں فرمائی. میں پیانا اس ثابت کرنے واسطے انہاں حضرت ابراہیم دے باپ نو بھی کافر نعوذ باللہ لکھ چھڑیا ہے. پہ حضرت علی دا باپ نو جو کافر آکھاں گے ادو آکھاں گے جو ابراہیم جیسے نبی دا ہو سکتا ہے تے علی دا باپ نعوذ باللہ کافر کیوں نہیں ہو سکتا. میں نہیں اس گل نو شیعہ سنی دی گل کر رہے ہیں. اہل سنت علماء دیاں کتاباں میرے کو موجود نے. انہاں آکھیا نہیں تارخ باپ سی، آذر باپ نہیں. ٹھیک ہے جناب. وہ حضرت علی دے والد دے ویسے بحث کیتی ہے بندیاں پہ کافر سن کے مسلمان، یا حضرت ابراہیم دے پیو دے. یہ دو انسان ایسے گزرے نے جنہاں دے پیوان تے کفر دی تے اسلام دی بحث ہوئی ہے. ویسے انہاں تو علاوہ بھی کئی بڑے بڑے وڈے بندے گزرے نے جنہاں دیا ماواں بھی کافر سن تے پیو بھی کافر تے کسے بندے بحث نہیں کیتی. یقین کرو بڑے بڑے برگزیدہ بندے، وڈے لوگ، جنتی بندے، وہ یارہ جنت جان والے بندے، انہوں نے والدین دوویں ماں باپ ہی کافر گزرے نے پر کسے بحث نہیں کی تھی. میں ایک حساب لایا ہے حضرت ابراہیم لوگاں نو کی آکھیا ہے تے حضرت علی لوگاں نو کی آکھیا ہے. وہ میں حساب لا لے ہے. ویسے بڑے بڑے لوگ گزرے نے، جنتی بھی نے، جنتیاں بشارتاں وچ بھی لوگاں لکھے نے، لیکن ماں بھی کافر ہے پیو بھی کافر ہے. کدی کسے نا ہی نہیں لیا، کدی کسے دسیا بھی نہیں. وہ ابراہیم تو انو کی آکھیا ہے نالے او دے تے درود پڑھ مولا علی علیہ السلام پڑھنے نے. ابراہیم اندر وڑ کے پڑھنے سن، علی نے محمد یا موڈیا تے کھلو کے پڑھنے. او جڑا اندر وڑ کے پڑھنے او دا ایڈا ویر پہ جاندہ ہے تے جڑا محمد دے تے کھلو کے پڑھنے بندیاں دے ویر سے پڑھنا سی نہیں. میرے عزیزو نبی دے چاچے نال نبی دی گفتگو شکریہ قرآن وچ موجود ہے. میں تواڈے سامنے قرآن دیاں آیتاں 42 اللہم صلی علی محمد وعلی. میں 42 تو لے کے 46 تک آیتاں تواڈے سامنے پڑھنا قرآن پاک دیاں. اے مکالمہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھان دی بڑی کوشش کی ہے بزرگاں نو. تانوں گل دساں بزرگ بھی کسے ویلے غلطی تے ہو سکدے نہیں یا نہیں ہو سکتا ہے. اوکھا کام بزرگ نو سمجھانا ہے، بچے نو سمجھانا آسان ہے. بچے دا دھیان نہیں وہ کھیڑدا پیا. اینو تو میں آکھ سکدا ہوں بچیا دھیان کر کی کرنا ہے. ایتھے کو بزرگ انج کرن لگ پیا. انہوں میں کی آکھاں دھیان کر بندے آکھن گے حیا کر بزرگ ہی ہے نا. یہ مطلب ہے بزرگ نو سمجھانا اوکھا ہے. کسی ویلے غلطی بزرگ بھی کر جاندے نے، نہیں کردے، یہ ہو جاندی ہے ہو جاندی. لیکن وہ پھر بزرگ نو پھر اتنا ہی کو بزرگ ہوئے نا جڑا سمجھائے. چھوٹا اگر سمجھان لگے نا یہ بھی یہ ہدایت جے. حضرت ابراہیم لگے نے سمجھان، لگے نے چاچے نو سمجھان تے خدا دی قسم 4 باری فرمایا سی اس کا لالی ابھی ہی. اس نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، ابا جی. اور یار تائے نو بھی ابا جی آخ لیتا ہے، دادے نو بھی ابا جی آخ لیتا ہے. تے ابراہیم علیہ السلام اتنے حلیم و تبا سن، اتنے خوبصورتی نا. جیڑا بابا اندروں کسے تو تنگ ہوئے نا وہ ایک کو دینا گل کریے تو آندھا اگلی کار کو اگلی آن دیا تو وہ کار سن لئیے جڑی تو کیتی. تو آڑے علاقے جو بابا کوئی نہیں. بابے تو انہوں پتہ جنہوں ہوندے نا ویلے ہوندے نا تقریباً. اور بابے تقریباً ویلے ہوندے نا. انہوں دا ایک ہی کام ہوندہ ہے جڑا باہروں جان لگا کروں باہروں نو آ کتے چلیں. وہ آندھا اتھا ہی ہیں، وہ آندھا اتھا تو میں ہاں تو کتے چلیں. بابا گل نہیں چھڑتا.
تے جے کوئی آ جائے کندھ ٹپ کے ادھی رات نو اپنے گھر سارے ستے ہوندے نے بابا تے جاگدا ہوں وہ دا ساہ جگہ کھاؤں وہ آندا کتھوں آیا کتھے سے یہ مطلب ہے بابے تو ویسے لوگ دیں تے بابا اندروں جے باقاعدہ مخالف ہوئے وہ تو پوری گل کرنے بھی نہیں دینا ایک گل کرو تاکہ گا سن لئیے اگلی کار سن لئیے انجے جسے کیتا جی اے قرآن ہے انج قرآن میں پڑھنے لگا انشاءاللہ صدیق واضح ہو جائے اللہ پاک فرمایا یا ابتی حضرت ابراہیم نے فرمایا بابا جی کیسا خوبصورت بندہ ہے ابا جی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا ابا جی جسے تم پوجتے ہو نہ وہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا صدقہ جانا اے ابا جی جنہوں تسی پوجتے ہو نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ ویک سکتا ہے معلم ولا یغنی عنک شیئا نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ وہ نقصان دے سکتا ہے نہ بتانو چھڑ دے ابا جی چھڑو پر انہوں نے کیا انہوں نے اگلی گل اے چھڑ تو میں پوجنا نہ تینوں میں نہ پوجے نہ پوج اگلی کر اگلی کیتی نے تو پھر فرماتے ہیں یا اباتی ابا جی تو انہوں سواد نہیں پیا ہوں پھر ابا جی دیکھو سمجھانا ہوئے تھے جی نا جی پھر اس رہی ادبنا انہوں نے یا اباتی میں تو انہوں تاں پیا گل کرنا کیوں پیا کرنا ہے فرماتے ہیں انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا ابا جی جو میرے پاس علم ہے نا وہ تمہارے پاس نہیں سبحان اللہ بزرگو جڑا میرے کول علم ہے وہ تو آٹے کول نہیں انہیں کیوں کیا کہ وہ ہو سا کیا وڈیا عالمہ چلو نہیں میرے کول علم تک کی کرا جدوں نے کی کرا ایتھے سوا دے اے قرآن ہے فرماتے نے معلم یاتی کا تو آٹے کول علم ہی نہیں تے کی کرا جا تو عالم تھے فرماتے نے فتبینی اہدی کا صراطاً سویہ میرے پیچھے لگ جاؤ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا سبحان اللہ وہی لفظ فتبینی وڈے عالم کو ترجمہ کروا لو میرا اتباع کر لو میری پیروی کر لو میری اطاعت کر لو ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ جڑا منڈا میں نے لے کے آیا نا خانپور جڑا خانپور تو لے کے آیا عمر لڑو میرے نال چھوٹا جی جڑا لے کے آیا موٹر سائیکل وہ دے مگر ہی میرے کی ہو گیا پھر تاں ہی اپنے نا تے جے میں آکڑ جاندہ پی یہ منڈا ہو کے میرے اگے لگ گیا منڈا ہو کے میرے لگے تے کھجڑ ہی ہو جانا سی نا مگر میں او دے لگا جنہوں پتا سی ڈیرا کتنے اور یار میں نو نہیں سی پتا ہوئے میں نو قرآن دا واسطہ جے میں نو نہیں سی پتا میں نو پتا ہوندہ میں لکھ دا سا اگے تو راہ ہی کوئی نہیں خانپور تو اگے راہ ہی کوئی اے ہو جا رہا ماتے نا رات نو دو قسم دے بندے دینے کھلون دے ایک قسم دے بندے رات نو سون دے دینے منگن آلے تے رات نو ڈکیت دوہاں کو بچ کے کٹ رو جا بڑی بڑی گل ہے میں انشاءاللہ ویلے نہ مکا کے توڑے کو اجازت لہن لگا او دے مگر میں لگ گیا کھلوتا سی انہاں کا کالے کپڑے والا منڈا کھلوتا بچہ ایتھے ہی ہوئے گا جوان ہے لیکن میرے پتر جی نہیں عمر ہے او کھلوتا سامنے لو جی آجی میرا مطلب انہاں دی عمر میرا 30-35 ہوئے گی ایتھے کر کے ہوئے گی 30 سال ہوئے گی 25-30 سال ٹھیک ہے ایڈا میرا منڈا ہے لو جی وہ اگے لگ گیا میں مگر لگ گیا او کتھے گیا جو کالے کپڑے والا کتھے گیا جو کالے کپڑے اگے ٹرالی آ گئی ہے وہ وہیں پیچھے کھلو گیا پھر انہوں لبی اوے کتھے گیا جے کتھے گیا جے مجھ لے میں نو توڑ آیا ہے تینو قرآن دا واسطہ ہی مذہب جیڑا مرضیہ رکھیں مگر او دے لگی جنہوں پتا ہوئے میں کتھے بسم اللہ جزاک اللہ مگر او دے لگنا بسم اللہ اللہ جی بابری بھی تشریف فرما ہو گئے مگر او دے لگنا چاہیے جنہوں پتا ہوئے میں کتھے جانا حضرت ابراہیم جوان سان تے بابا جی بڑیرے سان چچا جان بسم اللہ بابا چچا جان بڑیرے سان انہوں نے اندھنے پچھ ابا جی میرے مگر لگ جو فتبینی میری اطاعت کر لو میرا اتباع کر لو میری پیروی کر لو میرے پیچھے لگ جاؤ کتھے میں لے جاؤں گا اہدی کا صراطاً سویہ میں تو انہوں سدھے راستے تے ڈا دیاں گا ہن جڑے بابے نو بندہ آکھے کہ سدھا ہو جا پٹھے راہ پہ ہیں سدھا ہو جا وہ بابا تے گسا کردا ہے اپنی عمر دے صاحب نہ کہ ہاتھاں چ جم کے پنجابی میں بولنا پہ یار پنجابیاں دے وچ میں بولنا ڈیرے تھے ساڑھے ہاتھاں جم کے سانو لگے متاں دین میں ایک ایسا بابا ویکھیا ہے انہوں پتہ نہیں سی بابیاں کو فون بھی ہے نا آج کل وہ فون کرتا تھا اگوں کمپیوٹر بولتا سی کہ وہ بند ہے یا سنیا جنا کدی
جدو دس دینے پہ نہیں دیر نال کرو یا مصروف ہے وہ بی بی دی آواز سے وہ سا کیا کڑیے میرے مگروں لے جا میں کسی نال گل کرن دینا وہ کمپیوٹر میں جو بولے تو بی بی دی آواز ہے نا وہ پہ آکھے کڑیے تو دے مگروں لو میری اگاں گل کرا وہ بچہ کوڑا سے چھوٹا بچہ 10 سال دا 12 سال دا وہ آکھے بابا بی بی نہیں بائے بی بی اور وہ کیا کہ وہ تو ہتھاں چ جم کے مینوں سمجھانا ہے کریدا جڑی گل دا نانا پتا ہوئے تہاڈی خیر ہی ہوے کی آکھیا نے میرے مگر لگ جاؤ ہن جڑے بابا بت بھی پوجدا ہوئے تے اندروں مخالف ہوئے اگوں ویچدا بھی سی تے ابراہیم وکڑی نہیں سن دیندے کاروبار تے بھی غصہ آیا سی نا کہ جے سارے بندے بت ہی چھڑ جائے تے میں کتے بیچنے ہے نا جی بہت شکریہ اگلی گل کیتی نے اچھا کہنے لگا میں تیرے مگر لگ جاؤں میں 2 باری میں آکھیا نا حضرت ابراہیم یا ابتی ابا جی صدقے بھائی تیرے سمجھان تو صدقے پھر ادب نالی پہنا فرماندے نے ابا جی لا تعبد الشیطان ایک تو اندسا شیطان دی عبادت نہیں کرنی چاہیے کیوں ان شیطان کان للرحمن عصیا وہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے نافرمانوں کی پیروی نہیں کی جاتی نافرمانوں کو معبود نہیں بنایا جاتا وہ کہنے لگا جو ہندہ میرے نالی پہ ہندہ تینوں کی تکلیف ہے فرماتے نے یا ابتی ابا جی انی اخافو میں خوف زدہ ابا جی میں نو ڈر پہ آؤں دا ایتھوں راضی ہو گیا کہنے لگا ڈرنا نہیں ہوں ہن میں گل کرنی ہے نا ہن تیرا جان پہ نکلتی ہے حضرت ابراہیم فرمایا میں نو میرے رب دی قسم ہے میں تو آٹے تو خوف زدہ نہیں انہاں کہا گل دس پھر جڑا تو آکھا انی اخافو کہنے لگے میں خوف زدہ ہوں انی اخافو میں ڈر رہا ہوں میں ڈرتا ہوں اور کیڑی گل تو میں ڈرنا ہے فرماندے نے این یمسا کا عذاب کتے تو انو عذاب ہی نہ کہر لوے تو انو کتے عذاب ہی نہ کہر لوے اور عذاب کیسا من الرحمانی رحمان کی طرف سے تم پر عذاب نہ آ جائے رحمان کی طرف سے رحمان کی طرف سے کدی عذاب ہے رحمان دی طرف ہوتا رحم ہوتا ہے کریم دی طرف ہوتا کرم ہوتا ہے جڑے پڑھے لکھے دوست نے جڑے قرآن تے نظر رکھ دے نے قرآن دے کلیہ کدی شدید العقاب آندا ہے شکریہ قبلہ شکریہ مہربانی کدی شدید العقاب آندا ہے ان اللہ شدید اللہ شدید ہے عقاب ہے اللہ پاک سخت ہے جبار ہے قہار ہے ایتھے کمال کیتی نے فرماتے نے چاچا ابا جی کدھر تواڈے تے رحمان الو عذاب نہ آ جائے میں حیران اور رحمان الو تے رحم ہوندا ہے ایتھے اللہ اپنے آپ جبار کیوں نہیں آکھیا ایتھے اللہ اپنے آپ قہار کیوں نہیں آکھیا شکریہ کہ بلا ایتھے اللہ اپنے آپ شدید العقاب کیوں نہیں آکھیا جڑی مینوں سمجھ آئی ہے وہ میں دسنا تے جڑی اس تو علاوہ کسے نوں آئی وہ مینوں فون کرنا جی وڈے مولوی کو پوچھ کے بھی اصل گل اے نہیں مینوں اے سمجھ آئیے کہ جدو اللہ آندا ہے کہ میں عذاب کراں گا ادو قہار بندا ہے ادو جبار بندا ہے ادو شدید بندا ہے ایتھے پہ آندا ہے عذاب من الرحمانی رحم کرنے والا تجھ پہ عذاب نہ کر دے رحم کرنے والا تجھ پہ عذاب نہ کر دے اے دا مطلب ہے اللہ انہاں بندیاں نو جاندا سی جنہاں نے اللہ دی رحمان دی صفت تو غلط فائدہ اٹھا کے آکھنا سی اللہ رحمان رحیم ہے کی پتہ یزید نہیں بخشنا ہے نا کیا بات ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے اللہ قرآن چ دسیا جڑا سچے دا مخالف ہو جائے نام رحمان نہیں نام رحیم کمال ابراہیم میرا سچا نبی ہے تو سچے نبی دی گل نہیں پہ مندا میں رحمان ہو کے بھی عذاب کر دیں میں رحمان ہو کے بھی عذاب کر دیں اے قرآن فرماندے نے ایڈی مخالفت کیتی نے کہنے لگے کالا یا کالا تو اس نے کہا آرام الہاتی یا ابراہیم میرے معبودوں سے آراز کرتا ہے میرے یہاں معبودہ تو منہ پھیر لے حضرت ابراہیم آگیا تو ہی تو میرے معبود تو منہ پھیرے آئی تو میرے تو پھیر گیا تو میں تیرے یہاں معبودہ تو پھیر گیا جڑی انہیں گل کیتی ہے بزرگ سی جڑی کیتی سو وہی کرنا میں تینے جوگا نہیں اگے ابراہیم علیہ السلام نے لَإِن لَمْ تَنْتَحِي لَأَرْجُمَنَّكَ کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کر دوں حضرت ابراہیم نے پیاندہ ہے باز نہ آیا
تو میں تینوں وٹے مار مار کے جی میں سنگسار کیتا جاندہ ہے تو اسی اندازہ لاؤ سنگسار جڑی سزا ہے رجم دی سزا ہے وہ کڈے پیڑے بندے دیتی جاندی ہے کڈی برائی تو بعد سزا دیتی جاندی ہے پتہ نہیں ہوتے ذہن چ حضرت ابراہیم کی سن کیوں ایسا غصہ چڑھ گیا انہوں وہ سکا میں تینوں سنگسار کر دیاں گا تو پھر کہنے لگے یا میں نو چھڑ کے ٹر جا اور دور ہو جا وہ پھر لڑی پیا اکا لڑ پیا وہ پھر انہوں دا ککھ بھی نہیں کر سکتے جی اسی بھی ککھ نہیں کر سکتے ہے تو نبی دا رشتہ دار سی پھر اسی کی کریے سچے دا مخالف ہو گیا کیا بات ہے بھائی تہاڈی کیا بات بھائی کسے آکھیا چاچا سی تے کسے آکھیا ابا سی لوی دووے تیرا سن لو پاویں ابا سی اللہ معافی تو وہی نہیں مندے تے پاویں چاچا سی رشتہ دار تے ہے سی نا ہے سی نبی دا تو دا مکالمہ ہویا ہے ہن بولو جی حضرت ابراہیم بھی گلاں کیتیاں نے انہیں بھی گلاں کیتیاں نے سچا وچوں کون ہے ابراہیم علیہ السلام ہن تسی ایمانداری نال شیعہ سنی دسو تواڈے ذہن وچ ابراہیم دی اہمیت ہے یا آزر دی شکریہ کی دی حضرت آئی دی کوئی اہمیت ہے نہیں میں گال کٹی ہے نو تساں گال کٹی ہے تساں لعنت کیتی ہے نہیں میں لعنت کیتی ہے نہیں اہمیت نہیں نہ رہی آجرا سچے نال بحث کرے نا او دی اہمیت نہیں ہونی چاہیے تہاڈی کیا بات کمال ہے تساں ڈیرے نو کراچی بنا دیتے بہت شکریہ سچے نال بحث کی سچا قرآن جو لب گیا اور کوئی سچے نال تکرار کی تھی اور سچے دے پیچھے لگی دے او دے نال بحث نہیں کری دی اے دا مطلب ہے اللہ پاک سچے نال بحث کیتی ہوئے نبی دی رشتہ داری دا بھی لحاظ نہیں ایک اور آیت پڑھنے ہوگی یہ مجلس اللہ فرماتا مل مسیح ابن مریم الا رسول مریم کا بیٹا کچھ نہیں تھا بس رسول تھا رسول تھا جنہاں اللہ منے انہوں نے کہہ رہے ہیں اللہ دا بیٹا منے انہوں نے کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں قد خلت من قبل ہی رسول وہ ایسے ہی رسول تھا جس طرح پہلے رسول تھا جس طرح پہلا رسول ہوندے رہنے امیہ کہ رسول سی وہ اللہ سی نہ اللہ دا بیٹا سی پھر اللہ فرماتا ہے ایک ہورو دی صفت سی کی فرمایا وہ امہو صدیقتن اس کی ماں صدیقہ تھی صدقے جامع جی اس کی ماں نوجوانوں ایک میں صدیق پڑھیا ہے انہوں نے کی اس میں گرامی ابراہیم علیہ السلام اور ایک صدیقہ پڑھی انہوں نے کی نا حضرت مریم سلام اللہ علیہ لو پھر ایدہ بھی مکالمہ سن لو کی یاد کرو گے انہوں اللہ نے کنواری نو بچہ دے عطا کر دیتا انہیں قبول کر لیا جدو اللہ دا پیغام فرشتہ لے کے آیا نا کہ تیرے گھر بچہ ہونے لگے وہ سکھیا انہ یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرم ولم اکو بقیہ نہ میں بری ہوں نہ مجھے آج تک کسی بشر نے مس کیا ہے اور نہ میرا نکاح ہے تو بچہ کیسے آئے کالا تو جبریل نے کہا رب کی ہوا علی حینن بغیر نکاح کے پاک بچہ کسی کنواری کی گود میں آ جائے بغیر نکاح کے یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان صدقے جامع یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان ہے یہ آسان ہے اللہ فرما دیا نے اللہ کیوں یہ آسان کا وہ دے واسطے تے آسان ہے میرے واسطے تے مشکل ہے نا وہ دے واسطے آسان ہے میں کی کرانگی کیوں فرما دیا نے قالت یا لیتانی لفظ سنو جی فرما دیا نے کاش لیتانی متو یہ امر آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی یا اللہ میں نو موت آ گئی ہوتی میں کنواری پھر طیبہ پھر طاہرہ پھر زکیہ پھر صفیہ پھر معصومہ پھر بطول صدقے جامع اپنے دور دی قبلہ بطول صدقے جامع مولا توڑی عقیدت نو سلامت رکھے فرما دیا نے قالت یا لیتنی متو قبل اس سے پہلے قبل ہی میں مر گئی ہوتی قبل حاضا وکنتو نسیم منسیہ اور اتنی پہلے مر گئی ہوتی کہ یہ بندے بھول چکے ہوتے کہ کوئی مریم بھی تھی کدی دی میں مر گئی ہوں دی تے بندے میں نو پھل گئے ہوں دے تسی سوچ دے ہو پہ جس بچی نو جس 13 سال تے ساری زندگی دسی 15 سال یا 13 سال دو گلہ لکھیا 13 سال دی کماری بچی بے عیب معصومہ
طیبہ تے طاہرہ تے فرشتے آ کے بندے دی شکل جو پیغام دیتا تے قبر آ گئیاں فرما دیا نے قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا میری نظروں سے دور ہو جا اگر تو متقی ہے تو ادھر ہو جا میرے سامنے ہی آ کھلوتا ہے اس دسیا میں بشر نہیں میں جبریل ہوں ایدہ مطلب ہے بطول دے سامنے فرشتہ بھی بشر بن کے آئے تھے وہ پریشان ہو جاندی ہے اور بندہ کیسا جی دی شادی بطول نہ ہو جائے اور بطولان دے سامنے تے بشر آوے تے بطولان فرشتہ بھی بشر بنے آوے تے قبول نہیں کر کیوں بیان دی میں مر گئی ہوں دی میں پریشانی دسنے لگا جی میں مر گئی ہوں دی کیوں پریشان کیوں ہیں پریشان اس گل تو میں جان دی سی کہ تو تے اپنی مرضی نال میری گود چ بچہ بھیج دینا اے جڑا زمانہ انہاں نوں میں کی آکھاں گی اے الٹیاں سیدھیاں گلاں نہیں کرن گے فرمایا امتحان ہے کدا فرمایا دسنا فرمایا قبول ہے لوگ پوچھن تک کی آکھاں اے قرآن ہے خالق نے فرمایا فقولی انی نظرت للرحمن صوما اگر کوئی تیرے سے بات کرے نا اسے کسی طریقے سے سمجھا دینا کہ میں روزہ رکھا بیٹھی ہوں اور میرا چپ کا روزہ ہے میں کسی نے گل نہیں کرنی تے جدوں کنواری دی گود وچ بچہ آیا تے اے قرآن ہے اللہ فرماندا ہے فآتت بہ قومہا تحملہ سورہ مبارکہ مریم آرام نال بیٹھ کے پڑھ لینا ترجمہ اے 27 نمبر آیت پہ پڑھنا اے عاصم منیر صاحب نو جان دو تھوڑا بہت سید عاصم منیر نو جان دو یہ دم کر دینے آرمی چیف نے اور فیلڈ مارشل نے انہوں تک بیان پڑھیا میں 16 اکتوبر دے اخبار انہوں نے فرمایا صرف بندے مارنا دہشت گردی نہیں دین کی غلط تشریح کرنے والا بھی دہشت گرد اور ساکہ سی کسے دہشت گردے پلے گا آن والے نہیں جنہا دین دی غلط تشریح کرے وہ بھی دہشت گردے افغانستان نے دین دی غلط تشریح کر کے سڑتے حملہ پیا کرتا ہے اصل دین دی تشریح بھی ٹھیک کرو گے تو بچو گے کی فرمایا فآتت بہی قومہا تحملہ وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آ گئی قوم کے سامنے نہیں لطف نہیں آیا اڑے رو پیتی جگہ آیا یار باہروں وہ ایک باری گنا بچ دیندے نے وہ گزر جاندہ ہے اگو اتھو پھڑ کے پھر دورہ کر کے پھر دیں اگو پھر پھڑ کے دورہ ہو وہ مکھی جو گاوی راس بچ نہیں رہ جاندہ کہ مکھی پہ جائے ایسا مروڑ کے کڑ دیں نتیجہ بھی جڑا گلد ہے انجین نکلنا چاہیے آج جناب تو لیٹ پیا کرنا نا اے میں مروڑ کے بچنا دورے کر کے پہ دینا بھی نتیجہ نکلے انہا بھی راسنا رہ جائے میرے کو میں ساری گل توڑے تک پہنچا دیں ترجمہ میں کرنے لگا اہل سنت دوستانا فرمان دیں فآتت بہی قومہا تحملہ پس آئی قوم کے ساتھ اپنی گود میں اس بچے کو لیے ہوئے کتھے آئی قوم دے سامنے آئیے نا بچہ گود چلے کے آئیے قرآن کہہ رہے آئیے سارے بندے سوچ کے بولنا اجری طیب ہے طاہر ہے زکی ہے بطول ہے صدیق ہے اے پردہ دار نہیں سی یہ ہوگا جی کہ بلا شکریہ ہم بولو پردہ دار سی پردہ دار تے ایڈی سی کہ جبریل بشر بن کے آیا تو پریشان ہوگی کہ تو میرے سامنے کے میں آگئے اے پردہ دار سی قوم دے سامنے آئیے دس بھائی کیوں آئیے پھر میں تینوں دساں کیڑی پردہ دار سامنے کیوں آئیے مہربانی لو جی کمی صاحب تشریف فرماؤ گے تے اذان تو پہلے مجلس مکنی ہے میں انشاءاللہ انہوں نے ٹائم دینے لگا بسم اللہ جناب علی بڑے باپ دے بڑے بیٹے نے کمی صاحب دی یادگار اللہ پاک ہمیشہ قائم و دائم رکھے تواڈی توجہ میری طرف ہو گئی جنی توجہ جلدی کرو گے انہی جلدی میں تواڈے کو اجازت لینا آئی ہے مریم لوگاں دے سامنے قوم دے سامنے آئی ایک اسے تاریخ جو میں پڑھیا کہ قرآن چو پڑھ یہ قرآن لا رہے بے یہ دے شک کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے کسے ویلے کوئی بطول اگر قوم دے سامنے آ جائے نا تے اے نہیں سوچنا کہ میں آ گئی تو غور ہی نہیں فرما یار اپنے دور دی صدیقہ اپنے دور دی بطول آئی ہے قوم دے سامنے اپنی مرضی نہ آئی کہ اللہ دے حکم نہ آئی اللہ دے حکم نہ آئی یہ دا مطلب ہے اللہ اگر آکھے تے پھر صدیقہ بی بیاں بطول بی بی
سچی بی بی قوم دے سامنے آ سکتی؟ آئیے پردہ ہو کے آئیے. پھر اللہ فرماتا قالو یا مریم لقد جئتی شیئا فریا. مکالمہ شروع ہو گیا. کہنے لگے اے مریم تو عجیب چیز لے کے ہمارے سامنے آ گئی. عجیب کی؟ نکاح تیرا نہیں، شادی نہیں، شوہر تیرا کوئی نہیں، یہ بچہ کدھر؟ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں نا جی، اگر انہاں بیٹی میری بیٹی نے، میری پانجی نے، میری پنیمی نے بچہ چکیا ہوئے نا چھوٹا جا تے کنواری ہوئے، انہوں ہر بندہ پوچھ دا ویاج اے کدھر اے کدھر، تو یہی پوچھ دینے کدھر پہ تیری تے شادی نہیں ہوئی پتر اے کدھر. مریم تیرے اعتماد تے کانفیڈنس تو صدقے قوم نے پوچھا مریم اے کدھر، ہو سکیا میرے. کمال ہو گئی ہے. قوم پوچھا اے کدھر، ہو سکیا میرے. اگلی گل جڑی کیتی ہے پیڑی کیتی نے. کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ. ترجمہ میں وہ نہیں کرتا جڑا ایتھے ہویا ہے، وڈی بی بی دی گل ہے، پاکیزہ بی بی دی گل ہے، طیبہ بی بی دی گل ہے. میں مجبور ہاں ترجمہ آپ پڑھنا جی، آیت نمبر 28 جے آرام نال پڑھ لینا. کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو اس قسم کا نہیں تھا. سمجھتے آئی گئی ہے نا. وہ جڑا ایسا بیان نا ترجمہ کسے عربی دی لفظ دا نہیں. تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، وہ جو آکھیا نہ لکھے آپ ہی پڑھ لینا. میں تو حضرت مریم دی شرم و حیا دی وجہ تو نہیں پہ پڑھتا، خدا دی قسم میں صرف عربی تے گزارا کر رہے ہیں، ترجمہ نہیں کرتا. پیڑی گل کیتی نے جی، پیڑی گل کیتی نے. تیری ماں انج دی نہیں سی. کوئی صاحب پہ لگتا جی الزام کڈا وڈا پہ لاندے لگ گیا جو صاحب لگ گیا. تیری ماں ایسی نہیں سی، تیرا پیو ایسا نہیں سی. بولو بھائی صدیقہ ہے سی کہ نہیں؟ قوم نے گل چنگی کیتی ہے کہ پیڑی؟ پیڑی. اے اللہ نو نہیں سی پتا جدو کنواری گود وچ بچہ لے کے جائے گی تے بندہ پیڑیاں گلاں کرن گے نہیں سی. یہ ساری سکیم اللہ نے کادے واسطے بنائی؟ ہن چپ ہو گیا انہیں سارے. ہن بول مولوی کیا اللہ مریم دی بے عزتی کروانا چاہتا؟ نعوذ باللہ. توہین کروانا چاہتا؟ نعوذ باللہ. ہن وے گل وچ کی ایڈی جو مصیبت کیتی ہے، پہلا کنواری نو بچاتا کیتا ہے، پھر انہوں آکھے قوم دے سامنے آ، پھر اگوں نہ پیڑیاں گلاں کیتیاں نے. میرا خیال نتیجہ نکل گیا ہے. جب کوئی صدیقہ قوم کے سامنے آتی ہے، صدیقہ کا امتحان نہیں ہوتا، قوم کا امتحان. صدقے جاواں جدوں کوئی سچی بی بی کسے قوم دے سامنے ہوندی اللہ ویکھنا چاہتا ہے ادھے نال حیا نال کون بولدا ہے، ادھے نال غلط گلاں کون کردا ہے. انہاں مریم نال بحث کیتی ہے. ساڈے ذہن چ مریم دی اہمیت ہے، اس قوم دی اہمیت نہیں. تینوں کیسا کیسی سی گالاں کڈنے. اصل جدوں کوئی سچے دے مقابلے تے آ کے بحث کردا ہے نا ساڈے ذہن چ اودی اہمیت ہی نکل. آخری گل کر دیا چھتی. ہن میں ساری آیتاں نہیں پڑھدا کہ آ گئے نے. اے قرآن ہے، اے 61 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران دی. پڑھ دیں اوندی تو سارے نو. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے فرمایا میرے حبیب اب مباحثہ نہیں ہوگا، مباہلہ ہوگا. جھوٹوں پہ لعنت آئے گی تو سچے لے کے میدان میں آ. کنے گئے نے؟ جلدی بولو جی کنے گئے نے؟ 5. اہل سنت والجماعت دا ترجمہ حاشیہ. یہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. یہی گئے نے. شیعہ نو میرے تے گسا چڑھ دے میں جی میں پڑھیا ہے وہ میں پڑھ دیتا، اور جی میں لکھیا سی میں پڑھ دیتا ہے. وڈڑے ایتھے میں علیہ السلام پڑھدا نا جی میں قرآن پڑھیا سی. وڈلے تانوں کسے آکھنا سی اس بے ایمان نے ہاتھ سے قرآن پڑھیا تو اتے رضی اللہ لکھا تو آندہ علیہ السلام سی. جی میں لکھیا ہے میں پڑھ دیتا ایمانداری نہ. تو انہوں وہم لگ جاندہ شیعہ نو پیے حضرت علی نو رضی اللہ، حضرت زہرہ نو، حضرت امام حسن نو تے حسین رضی اللہ. اور تسی اللہ دے بندے پریشان ہوئے انہیں رضی اللہ کیوں لکھے ہے؟ میں شکر پیا کرنا ہے نا کہ جی نہیں بدل چھڑے. کمال ہے. پاویں رضی اللہ نے پھر بھی یہی نے، پاویں علیہ السلام نے پھر بھی یہی نے، پاویں رحمت اللہ علیہ نے پھر بھی یہی نے. یہ جڑے 5 گئے نے نا انہاں دے مرکز وچ بدول سی.